یقین کامل کی تمام محترم بہنوں بھائیوں السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت مجرب وظیفہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ خواتین، وہ شادی شدہ خواتین جو پریشان ہیں کہ ان کے ہسبینڈ انہیں ٹائم نہیں دیتے، وہ خواتین جو پریشان ہیں کہ ان کے ہسبینڈ انہیں خرچہ پانی نہیں دیتے، آئے دن کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا رہتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو ٹائم دینے کے بجائے باہر اور عورتوں کے ساتھ مصروف رہتے ہیں، کال پہ لگے رہتے ہیں، یا جن کا باہر کی خواتین کے ساتھ چکر ہے، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یا وہ لڑکیاں یا وہ خواتین جن کا رشتہ طے نہیں ہو رہا، جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ کوئی رشتہ نہیں آ رہا، اگر رشتہ آتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، بات بنتی ہے تو بگڑ جاتی ہے، رشتہ آتا ہے تو سمجھ نہیں آتی، انکار ہو جاتا ہے، پسند کیے بغیر چلے جاتے ہیں، کسی قسم کی بندش کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین یا مرد حضرات جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، دکان کرائے پر ہے، یہ پریشانی ہے، اپنا مکان نہیں ہے، کرائے دے دے کر تھک گئے ہیں، کوئی منی کمانے کا، کوئی پیسے حاصل کرنے کا سورس نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی ہے، گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں، ساس بہو کی نہیں بنتی، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے بہت بہترین وظیفہ ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ کی ضرورت کی ہے لیکن آپ کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگ وہ خرید نہیں پا رہے، اس کے لیے بہت مجرب وظیفہ ہے۔ انفیکٹ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ وظیفہ ہر اس مسئلے کے لیے ہے جس کے لیے آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے آپ کو اتنا زبردست انشاءاللہ رزلٹ ملے گا، لیکن کیسے؟ آپ کو فائدہ ہوگا بہت زبردست اس وظیفے سے، لیکن صرف اس صورت میں اگر آپ دل سے کرو گے، اگر آپ یقین کامل سے کرو گے، اگر آپ اس عمل کو یقین کامل سے کر لیتے ہو، پوری نیت سے، خلوص نیت سے کر لیتے ہو، تو یقین مانیے میں پوری گارنٹی سے یہ کہتی ہوں، دعویٰ کرتی ہوں کہ آپ کا وظیفہ عمل ضائع نہیں جائے گا، رائگاں نہیں جائے گا، آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی اور آپ حیران ہوں گے کہ جس پریشانی کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا وہ پریشانی حل ہو جائے گی۔ چند دن اس عمل کو کر لیں، 1 مہینہ کر لیں، چند ہفتے کر لیں، دیکھیے گا کمال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، ایسا کمال کہ آپ اپنی ضروریات لوگوں سے پورا کروانے کے بجائے اسی عمل کے ذریعے پورا کروائیں گے، کس سے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ اس لیے اس عمل کو ایک بار یقین کامل سے ضرور کیجیے گا، پھر آپ خود حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ ہم نے یہ عمل پہلے کیوں نہیں کیا۔ آزمانا نہیں کہنا چاہیے کسی عمل کو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے اس سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے کہ اللہ سے نہیں مانگنا تو اور کس سے مانگنا ہے۔ ہم لوگ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، ڈرتے ہوئے جاتے ہیں کہیں وہ سو نہ رہا ہو، کہیں اس کا موڈ خراب نہ ہو، ہم مانگیں گے تو وہ انکار نہ کر دے، اس کے پاس پتہ نہیں ہماری بات سننے کا وقت ہے بھی یا نہیں ہے، سوچ سمجھ کے جانا پڑتا ہے نا، کتنی باتیں سوچنی پڑتی ہیں کسی سے کچھ لینے کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے کچھ مانگنے کے لیے کبھی ایسا سوچنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے کچھ بھی مانگنا ہے، کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی موڈ کی قید نہیں، وہ ہر وقت موڈ میں ہے، ہر وقت آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ مانگ کر دیکھیے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر آرزو کو پورا کریں گے، ہر پریشانی کو حل کریں گے، ہر خواہش کو پورا کریں گے، لیکن جائز خواہش کے لیے، جائز ضروریات کے لیے دعا کیجیے گا۔ خاص کر میاں بیوی اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے، چاہے شوہر ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہے بیوی کی وجہ سے کہ جھگڑے آپس میں ہوتے ہیں، پیار محبت نہیں ہے، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہے، ایک بار اس عمل کو کر لیں۔ آپ کو یہ سارا ڈیٹیل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ ہر مسئلے کے لیے کر سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ ہمارے نیبر میں ایک خاتون تھی، خاتون ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے، وہ اتنی پریشان تھی کہ اس کے میاں اس سے کوئی خرچہ پانی نہیں دیتے تھے، وہ بہت پریشان تھی کہ کیا کروں۔ ان
بہت پریشان تھی کہ میں کیا کروں، میری اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں، مجھے خرچہ پانی چاہیے ہوتا ہے، لیکن میرا شوہر مجھے نہیں دیتا، صرف روٹی کھلا دیتا ہے یا کہتا ہے یہی تمہاری ضروریات ہے، اس سے زیادہ تمہیں کیا چاہیے، بس یہی لیا کرو، مجھ سے پیسے کی ڈیمانڈ نہ کرنا، مجھ سے خرچہ پانی کی ڈیمانڈ نہ کرنا۔ اس عورت نے کیا کیا، اسی وظیفے کو یقین کامل سے اللہ تبارک تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے پڑھنا شروع کیا۔ یقین مانیے 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وظیفے کے صدقے، اس عمل کی برکت سے اس کی دعا کو قبول فرمایا کہ اس کا شوہر جو اسے 1 روپیہ تک نہیں دیتا تھا، اس نے اسے خرچہ دینا شروع کر دیا، اس نے اسے اس کی جتنی اس کی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق اسے خرچہ پانی دینا شروع کر دیا۔ ایک بندہ جو سالوں سے شادی شدہ ہے، پریشان ہے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ خرچہ پانی نہیں دیتا، اور ہسبینڈ جو اتنا ضدی، جسے بیوی کا احساس ہی نہیں ہے کہ اسے بھی اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا اسے دینا چاہیے، کچھ خرچے اسے بھی دینا چاہیے کہ لو اپنی مرضی سے کوئی چیز لے آؤ۔ اس وظیفے کے عمل سے اس کا کایا ہی پلٹ گئی، شوہر کا دماغ ایسے بدلا کہ اس نے خود خرچہ پانی دینا شروع کر دیا۔ آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے ایسے ہی مانگیے، گڑ گڑا کر مانگیے، یقین رکھ کر مانگیے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کوشش کریں روزانہ کم از کم 1 تسبیح درود پاک کی ضرور کر لیا کیجیے، انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ہر مسئلہ حل کریں گے۔ یقین مانیے، کر کے دیکھ لیجیے، آہستہ آہستہ 1 تسبیح سے بڑھاتے جائیے، جتنی ہو سکے دن میں کیجیے، چلتے پھرتے کیجیے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ ہماری وجہ سے اگر کوئی اچھی بات آپ تک پہنچے گی تو ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ خود بھی دعا کیا کیجیے اور باقی سب لوگوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کیجیے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ تو وہ عمل آپ کو بتاتی چلوں، اول اور آخر درود پاک ضرور پڑھ لیا کیجیے، اور آپ نے کرنا کیا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ سورہ مبارکہ آپ کو بتاتی ہوں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114، سورہ المائدہ کی ورس نمبر 114 کو ہر نماز کے بعد اگر آپ صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، زیادہ نہیں، صرف اور صرف 11 مرتبہ، 5 منٹ لگ جائیں گے، 10 منٹ لگ جائیں گے، آپ کی حاجت سے زیادہ ٹائم تو نہیں ہے نا، آپ کو اپنی حاجت کو پورا کروانا ہے، تو 24 گھنٹے میں 10-15 منٹ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے نہیں لگا سکتے؟ یقین کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیے، دل سے پڑھیے، صرف اور صرف 11 مرتبہ، اور پھر پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے، 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار، جتنا آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اور درمیان میں اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے دعا کیجیے۔ یقین مانیے آپ خود حیران ہوں گے، ایسے جیسے معجزہ ہو گیا ہے۔ خود بھی عمل کریں، فائدہ اٹھائیں، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ اگر آپ کی کسی بات سے دوسرے کا بھلا ہو جائے تو آٹومیٹیکلی انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ سے اجازت چاہوں گی، اس عمل کو کریے گا، اور وہ لوگ جو درود پاک کی تسبیح کر لیں وہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور اپنا نام لکھ کر مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے، کوشش کریں گے آپ کو اپنے نام کے ساتھ یاد رکھیں، تو آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔